بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 to 167. لفظی ترجمہ: وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا وہ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. انا بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، التی جو کہ تجری لے کر چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کو جو، ینفع کام آتی ہیں، الناس لوگوں کے، وما اور جو، انزلہ اتارا، اللہ نے، من السماء آسمانوں سے، مما ان پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس سے، الارض زمین کو،
بعد موتہا اس کے مرنے کے پیچھے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر قسم کے، دابۃ جانور، وتصریف الریا اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحابی اور بادل میں، مسخری جو تابع ہے، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور بعض وہ لوگ وہ ہیں، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے محبت اللہ کی، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کی، ولو اور اگر یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اس وقت کو جب، یرونا دیکھیں گے، عذاب ان القوۃ کہ قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے، استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان سے سب تعلقات، وقال اور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی تھی، لو کاش، انا کہ، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرۃً لوٹ جانا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہوتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرأوا یہ بیزار ہوئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت دلانے کو، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ تفسیر آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے؟ آگے اگلی آیت میں مزید اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کو بدلنا
اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، یہ ہے تمام جہانوں کا رب جو یہ سب کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، دن اور رات کو لانے لے جانے والا ہے، کشتیوں کو، اتنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو سمندر پر چلانے والا ہے، جس میں لوگوں کے لیے کیا ہے، نفع کا سامان ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے ان کشتیوں، ان جہازوں کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی وہ رب کون، جو آسمان سے پانی کو اتار کر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دینے والا ہے۔ کیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین اگل پڑتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین میں زندگی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اور وہ ہمارے لیے کھانے کے لیے رنگ برنگی چیزیں اگاتی ہے۔ تو یہ سب کون کرنے والا ہے؟ یہ وہی رب کرنے والا ہے جو میرا اور آپ کا الہ ہے، الہ واحد ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس زمین پہ ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانے والا ہے، ہر قسم کے چرند پرند جانور، کیڑے مکوڑے، اور پھر ہواؤں کے رخ کو بدلنے والا ہے۔ اور پھر اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کیا کہ بادل، کتنی خوبصورت چیز ہے، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اپنے اندر کتنا پانی سموئے ہوئے ہیں، اور پھر نہ وہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہیں، مسخر کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ غور و فکر کرو ان نشانیوں پر اور پہچانو اپنے رب کو، پہنچو اپنے رب تک، اپنے رب کا تعارف کرو اس کی کائنات کے ذریعے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ میرے اور آپ کے رب نے سب بنایا ہے، اور یہ نظام ایسے ہی نہیں چل رہا، اس نظام کو میرا اور آپ کا رب چلا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہماری آسانی کے لیے بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ تاکہ ہم اس کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اپنی کائنات کے ذریعے کہ یہ ہے تمہارا رب جو تمہارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر یہ رب تمہارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی کیا کرو؟ تم بھی صرف اسی کی عبادت کرو، تم بھی صرف اسی کو اپنا الہ مانو، تم بھی صرف اسی کو اپنا سب کچھ مانو، اسی کے لیے ہر کام کرو۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا سب کچھ، میری ہر عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح میری ساری امیدیں بھی کس سے وابستہ ہونی چاہیے؟ صرف میں اپنے رب سے ہی وابستہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دعوت دینے والا نہ بھی پہنچے تو یہ سب چیزیں دعوت دے رہی ہیں تمہیں تمہارے رب کی طرف، تمہیں تمہارے رب سے ملا رہی ہیں۔ تم غور و فکر تو کرو، تم ان چیزوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو تو صحیح۔ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم کتنا مرعوب ہو جاتے ہیں، کتنا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کس نے بنایا اور کیسا خوبصورت بنایا۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت کائنات اور فائدہ مند اور ہماری خدمت میں لگی ہوئی یہ ساری کائنات، یہ سورج چاند ستارے، دن اور رات کا آنا جانا، ہواؤں کا مسخر کرنا، بادلوں کا مسخر کرنا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو انسان غور و فکر ہی نہیں کرتا، انسان ان سے مرعوب ہی نہیں ہوتا، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہی نہیں ہوتا، اور اس رب تک پہنچتا ہی نہیں ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں پر غور و فکر کر کر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کیا نا،
ان میں عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ جو عقل سے کام لیں گے، جو عقل رکھتے ہوں گے، وہی تو ان نشانیوں کو پہچانیں گے اور ان کے ذریعے سے اپنے رب تک پہنچ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایمان والے لیکن ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت کس کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض تو لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سب نعمتوں کو دیکھ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اپنے رب سے تعلق بنا لیتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور کچھ انسانوں میں کیا ہیں، بے وفا ہیں، جو لیتے تو سب اللہ سے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اور جو سچ میں وفا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے رب سے، وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت میں شدید ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنے رب کی محبت کو سب محبتوں کے اوپر رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی نا، مال کی محبت، اولاد کی محبت، زوج کی محبت، یہ سب محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان سب محبتوں کے اوپر کس کو رکھتے ہیں؟ اپنے رب کو رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، انسانوں کی محبت میں شدید نہیں ہوتے۔ جب انسان انسانوں کی محبت میں شدید ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غم، تکلیفیں، دکھ، یہ سب اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی محبت کیا ہے؟ عبادت ہے، اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے، غم، تکلیفوں، دکھوں کا موجب ہے۔ تو اللہ سے محبت کب ہوتی ہے اور شدید محبت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کو جان جاتا ہے، تب اس کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ سے بڑھ کر چاہیں گے، وہی ہمارا بت ہے۔ وہیں سے ہم پھر شرک کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جس سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر بات بھی ہم اسی کی مانتے ہیں، اسی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اسی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اسی کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر اس غیر اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے احکامات کو بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں، اللہ کی خوشی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمیں تو اس کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس چیز سے میرا رب یہاں پر، اس چیز سے میرا رب ناراض ہوگا، اس چیز سے میرا رب ناخوش ہوگا۔ تو اس لیے سب محبتوں سے اوپر جو محبت ہونی چاہیے، وہ کون سی محبت؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا۔ نمبر 2، نیک اعمال کا اہتمام اور نوافل کی کثرت۔ نیک اعمال کا اہتمام کرنا باقاعدہ طور پر، اور نوافل کی کثرت، یہ علامات ہیں کس سے محبت کی؟ اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے ذکر کی کثرت،
جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے نا، نمبر 3 اللہ کے ذکر کی کثرت. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، کبھی نہیں بھولتا. نمبر 4 جو اللہ کو پسند ہے اس کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا. ایک طرف اپنی خواہش ہے، دوسری طرف اللہ کی پسند ہے، تو ترجیح کس کو دینا؟ اللہ کی پسند کو. نمبر 5 اللہ کی صفات کے بارے میں سوچتا ہے، دل میں اللہ کا خیال آتا ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں سوچتا ہے، دل میں اللہ کا خیال آتا ہے. نمبر 6 کائنات میں غور و فکر سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے. نمبر 7 اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے. نمبر 8 رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے. نمبر 9 رات میں قرآن و استغفار کرتا ہے. نمبر 10 نیک لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے پھر اس کا دل نہیں گھبراتا، بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے اور ان سے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے. نمبر 11 ہر اس گناہ سے بچتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دے. تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے تو ان علامات کو اپنے اندر چیک کر لیں. اگر واقعی ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، ادروائز وہ دعویٰ کیا ہے؟ پھر نام کا ہی دعویٰ ہے، جھوٹا ہے. خدا کی ضرورت، اللہ کی ضرورت ہر دل کو ہے، ہر دل کو اس کی نیڈ ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ ہر ایک کو وہاں رکھتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی وہاں رہتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ کسی کی ہے ہی نہیں، یہ جگہ اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کو ہی دینی چاہیے. جب بھی یہ جگہ جو دل میں اللہ کا مقام ہے وہ کسی اور کو دینے کی کوشش کریں گے یا کسی اور کو وہاں رکھنا چاہیں گے کہ تو وہ وہاں نہیں ٹھہرے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل ٹوٹتا ہے، دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. قادر جیلانی نے بڑی خوبصورتی سے اس محبت کو بیان کیا. کہتے ہیں اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں دور کر دیا جاتا ہوں، جدا کر دیا جاتا ہوں. اے نادان تو وہ خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے. انسان افسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ پر، دکھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں، جس سے بھی جڑتا ہوں وہی جدا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اے نادان تو وہ خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے. جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہو تو اس کو غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو کسی اور کا ہونا چاہتا ہے. ہوش کر ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے. ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن کہ جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے. جیسے چھاننی، کوئی چیز چھانتے نا آپ، اس میں جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا تب تک وہ تجھے اسی سے توڑتا رہے گا، اور جب تم اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا. پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، تجھے تیرے رشتے، تیری آسائشیں واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جن سے تو محبت کرتا تھا، جن کے لیے تو رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا. جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا
یہ سب تجھے تکلیف دیں گی، یہ محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے وہ انسان کی ہوں یا چیزوں کی، تو ان کو نکال کر اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر۔ جب تو اللہ کی محبت کو سب سے اوپر کر لے گا، ان تمام محبتوں کو اللہ کے تابع کر دے گا، تو پھر ٹوٹے گا نہیں۔ تو آج ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہے، اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر رکھنا ہے، اور جو دل، جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے انسان، اس کے ذکر سے انس ہوتا ہے، لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، تنہائی پسند کرنے لگتا ہے وہ انسان۔ اور اگر اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دوسری محبتوں کو ترجیح دیں گے تو پھر اپنا انجام خود ہی برا بنائیں گے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یہ محبتیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ نمبر 1، اسے اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جب وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، جب اسے اللہ کفر سے نجات دے دے تو پھر وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا آگ میں گرایا جانے کو۔ تو اپنے رب سے خالص محبت کرنی ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے اللہ رب العزت ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو میرے ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا وہ میری محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی اپنے پیارے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ فلاں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، فخر سے کہتے ہیں، تو یہاں اللہ بھی اپنے ایمان والوں پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا وہ تو میری محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ شدید ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں شدید ہونا کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، بس یہی ہوگا۔ اب یہاں فل سٹاپ لگ گیا، کیوں؟ اب اس کے اوپر کسی اور کی بات نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہی ہوگا، اب ایسے ہی کرنا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة نتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہیں. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. دیکھیں آج بڑے فخر سے ایک دوسرے کی تابع ہو جاتے ہیں نا، بڑے فخر سے ان کی پیروی کرتے ہیں کہ اس روز یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے. تو کوئی کسی کو نہ بچا پائے گا، بلکہ ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہوں گے؟ بیزار ہو رہے ہوں گے. آج بھی دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ پر خود پر مشکل وقت آیا ہوا تو آپ کسی دوسرے کو کہاں پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے نا. آپ بیزار ہوتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں میں اپنا نہیں کچھ کر پا رہا، میں تمہاری کیا مدد کروں گا. دنیا میں یہی حالت ہے. تو آخرت میں ہم کیسے کسی سے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے گا؟ اس روز صرف اور صرف اگر بچا سکتی ہے تو اللہ کی رحمت اور انسان کے اپنے اعمال. آج دنیا میں جو کمایا ہوگا وہی ملے گا وہاں پہ، اسی طرح کا انجام ہوگا. اگر اچھا کیا ہوگا، اپنے رب کو راضی کر کے گئے ہوگے تو اس روز اللہ کی رحمت بھی ملے گی. اور اگر اس دنیا میں اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنے رب کو ناراض کیا تو اللہ کی رحمت تو نہ ملے گی اس وقت، اس روز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله